والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سے قرآن کو مانا ہے ہم نے، تیری قدرت کو یوں پہچانا ہے ہم نے. کوئی آدم پہ آدم کو اتارا ہے تو نے، زندگی آدم کی الفاظ پہ سنوارا ہے تو نے. جہاں سے ابتدا ہوتی ہے دنیا کی وہیں شیطان کو بھی اتارا ہے تو نے. مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، مجھے بھی شاہد اسرا بنا دیا ہوتا، نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا، مجھ کو نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا، نبی کے شہر میں اڑتے ہوئے پہنچ جاتا، نبی کے شہر میں اڑتے ہوئے پہنچ جاتا، جو تو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوگا. ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت، ادب نواز شخصیت، علم دوست شخصیت، تقدس مآب الحاج ڈاکٹر سید شاہد گیسو دراز خسرو حسنی صاحب کی یاد میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے. آپ کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں. آپ کے والد محترم غفران مآب حضرت الحاج سید شاہ محمد الحسینی صاحب قبلہ کے کارنامے بھی شہریان گلبرگہ کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے مسلمانان ہندوستان کے لیے عیاں ہیں. اور ہم نے کئی ایک کتابوں میں اخبارات میں پڑھا ہے کہ گلبرگہ میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کا پہلا انتظام کرنے والی شخصیت بھی مرحوم و مقبول سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز ہیں. اس کے بعد تقدس مآب حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسین صاحب قبلہ کے جدوجہد سے نہ صرف تعلیمی ادارے جات بلکہ ٹیکنیکل ادارے جات بھی یہاں قائم ہوئے ہیں. اس موقع پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم و مقبول سجادہ نشین صاحب کو اور ان کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. مآب حضرت ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی صاحب قبلہ کے تعزیتی جلسے میں ہمیں سب لوگوں کو مدعو کیا گیا، تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرحوم حضرت سید شاہ محمد حسینی صاحب قبلہ جو خسرو بابا کے والد صاحب تھے، انہوں نے 40 سال سے زیادہ ہو گیا یہاں پر ربیع الاول میں 1 ربیع الاول سے 10 ربیع الاول تک جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے علماء اکرام کو بلا کر یہاں پر جلسے کا آغاز کیا. وہ آغاز ابھی تک 40 سال ہو گیا، ابھی تک چل رہا ہے. تو
اور محرم میں یکم محرم سے 10 محرم تک یہ بھی اس کا بھی سلسلہ چل رہا، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے وصال کے بعد 2007 میں تقریباً 2007 میں ان کا وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت سید ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب نے یہ سلسلہ جاری رکھا، اب یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سجاد نچین صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میری ان سے نجی ملاقات تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کارنامے انجام دیتے تھے میں اس کا عمیق گہرائیوں سے مطالعہ کرتا تھا، پڑھتا تھا۔ صاحب مرحوم نے جو یعنی ان کی شخصیت کے بعد چیزیں میں نے پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک علمی شخصیت تھے۔ اب یہاں کیونکہ انہوں نے انگریزی کے اندر تصوف کی ایک بہت بڑی موٹی کتاب لکھی ہے، اور یہاں تک کہ نعت شریف کا بھی مجموعہ انہوں نے شائع کیا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ نعت شریف بہت اچھی بہترین نعتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور تصوف کے اندر وہ گہرائی کی باتیں کی ہیں۔ تقدس مآب حضرت الحاج ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ، بانی خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی، بانی چانسلر خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے وصال مبارک پر منعقد کیا گیا ہے۔ حضرت خسرو حسینی صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو تھے، اور میں نے انہیں اپنی ایک اداریے میں خواجہ عصر حاضر کے گیسو دراز کے لقب سے مخاطب کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی جو شمع جلائی، اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء چشت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آپ سے خاص کام لیا گیا تصنیف و تالیف کا، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ ایک خاص کام آپ کو لینا ہے، اس لیے آپ کے ریاضت اور مجاہدے کو جاری رکھو۔ وہ خاص کام یہ تھا کہ آپ سے تصنیف و تالیف کا کام لیا گیا۔ 105 تصانیف حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو صوفیہ چشت کو یہ معلوم تھا کہ آنے والا دور جو ہے علم کی ترقی کا دور ہوگا۔ یہ اسی وقت 600 سال پہلے 700 سال پہلے ہمارے صوفیہ نے اس بات کو محسوس کیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت گیسو دراز خسرو حسینی صاحب نے یونیورسٹی سطح پر خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کے تعلیمی اداروں کو پہنچایا۔ تو یہ تعلیم کی ترقی کا ایک دور ہے۔ تو اسی لیے میں نے ان کو عصر حاضر کے گیسو دراز سے مخاطب کیا، اور وہ اپنے آپ میں صوفی تھے، فقیہ تھے، عالم تھے، شاعر تھے، اور بہت ہی علمی شخصیت تھے، اور عظیم روحانی شخصیت بھی تھے۔ میں نے ان کو قریب سے دیکھا، اور ان کا جو مطالعہ تھا وہ بہت وسیع تھا، اور ان کی نظر بہت باریک بینی سے وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے، اور خاص طور پر کوئی تحریر ان کے سامنے پیش ہوتی تو اس میں جو نقص ہے اس کو فوری وہ پہچان جاتے تھے۔ تو اتنا ان کے پاس علمی تبحر تھا، اور وہ ایک بڑے مدبر تھے، اور خاص طور پر وہ بہت سچے اور بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو مجموعہ نعت ان کا جو شائع ہوا ہے، رفعنا لک ذکرک جو ہے، اس میں انہوں نے نعت کے بارے میں جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نعت کا جو مقام ہونا چاہیے اس کو انہوں نے بہت ہی عالمانہ طور پر، عارفانہ طور پر، عقیدت کے لہجے سے بھی ظاہر کیا ہے۔ گلبرگہ سے نہ جانے مسلسل پچھلے 5 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بڑی بڑی شخصیات مسلمانوں کی ہم سے رخصت ہوتی گئی۔ ہر سال دیکھیے آپ، سیاسی طور پر دیکھیے آپ، علمی طور پر دیکھیے آپ، مذہبی رہنماؤں کو دیکھیے آپ، زندگی کے تمام شعبے جات پہ اگر روشنی ڈالیں گے تو مسلمانوں کا بہت عظیم اور بڑا نقصان ہوا ہے، خاص کر گلبرگہ کے لوگوں کو۔ اللہ آنے والی دنوں میں جلد سے جلد نعم البدل عطا کرے۔ اور خسرو بابا کی تو بات کیا کہنے، الحمدللہ ایک منظم، مدبر
اور بہت دور اندیش ویژنری پرسنالٹی کے مالک خسرو حسینی حضرت سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی، جن کا انتقال 6 نومبر 2024 کو ہوا. کافی علیل تھے آپ. اس اسنا میں بھی انہوں نے آئی سی یو کے ایک یونٹ قائم کی جو آج بندہ نواز ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. آئی سی یو کا جو انعقاد انہوں نے آخری ایام میں جو لایا ہے وہ قابل رشک اور قابل فکر بات ہے، اور خوشی کی بات ہے ہمارے لیے شہریان گلبرگہ کے لیے کہ اگر آپ پرائیویٹ ایک ہاسپٹل میں جائیں گے تو بھی اس سے کم خرچے میں آپ وہاں پر وہ علاج اس طریقے کا آئی سی یو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. یہ ایک ان کی اچھی سوچ تھی. جیسا کہ ان کے والد محترم کے بڑے خدمات رہے ہیں، میں تو انہیں حیدرآباد کرناٹک کے سر سید کہوں گا، کہتا بھی تھا کہ تعلیمی میدان میں ان کے جو نمایاں خدمات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا مرحوم سجاد نشین کو. اس کے تھوڑے کام باقی جو تھے، خاص کر جیسا کہ سرور صاحب نے کہی بات، بندہ نواز یونیورسٹی کا قائم کرنا، وہ ایک کارناموں میں سے ایک کارنامہ باقی تھا، اس کو بخوبی انہوں نے انجام دیا. انہوں بھی اچھی سوچ کے مالک، تعلیم یافتہ، انگریزی پہ مہارت رکھنے والی شخصیت. کینیڈا سے فارغ ہوئے انہوں نے، بہت اچھی انگریزی بولتے تھے خسرو بابا. ایک فارینر بات کر رہے کیا، بہت کم لوگ جانتے ہیں جو لوگ گفتگو کرتے تھے ان کے ساتھ، اور نظر بھی بہت اچھی تھی ان کی. تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور جناب جبار گولا ایڈوکیٹ صاحب، عزیز اللہ سرما صاحب، مقبول احمد نیاز شہبادی صاحب، حکیم سید بارسا، انور سلیدر صاحب، خواجہ گیسورا صاحب، مجیب علی خان صاحب، ادریس صاحب اور یوسف صاحب، غالب صاحب، ڈاکٹر رفیق کمل، نصیر انصاری، تمام لوگوں سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ پروگرام ایسے ہمارے اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے گزری اور اس کی تعزیت نہیں رکھے تو ایک ناانصافی ہوتی ہے. اس لیے ہم جگہ جگہ پہ بھی اور جگہ پہ بھی ان کے کارنامے، ان کے جتنے بھی انہوں کارنامے کریں، ان کی زندگی میں جتنے کریں تو ہم لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگ اپنے زندگی میں اس کو اختیار کریں گے. یہی مقصد سے ہم یہ تعزیتی اجلاس رکھنے کا یہ ہے. خاص کر کو مجیب علی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خالی بولتے ہی انہوں اس کی اجازت دے دی ہے. آپ سب حضرات کا، آپ کا آنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت مسرت ہوتی ہے. یہ تو تعزیتی پروگرام تھا. اگر جو بھی تہنیتی پروگرام ہے، اگر ادرس جو بھی پروگرام سب میرے پاس اگر ہوتے رہیں گے تو میرا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں، ایک دوسرے سے جڑے، ایک دوسرے سے حالت خیر و خیرت پوچھتے رہیں. یہ میرا مقصد ہے.